العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن اطلع المشتری على خیانة في المرابحة، پس اگر مشتری عقد مرابحہ میں خیانت پر باخبر ہو، فهو بالخیار عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو مشتری کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اختیار حاصل ہوگا. ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، اگر مشتری چاہے تو مبی کو کلے ثمن کے عوض لے لے. وان شاء ردہ، اور اگر چاہے تو بے کو رد کر دے، کینسل کر دے. وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ، اور اگر مشتری عقد تولیہ میں خیانت پر باخبر ہو، أَسْقَطَهَا مِنَ الثَّمَنِ، تو مشتری ثمن میں سے خیانت کے بقدر ساقط کر دے گا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یحط فیہما، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرابحہ تولیہ دونوں صورتوں میں وہ ثمن کو کم کرے گا. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لا یحط فیہما، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں وہ ثمن کو کم نہیں کرے گا. لیکن یخیر فیہما، لیکن دونوں صورتوں میں مشتری کو اختیار حاصل ہوگا. عزیز طلبہ، اس متن کے مباحث کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پہلی بحث عبارت کی مختصر وضاحت، دوسری بحث متن میں موجود مسئلے میں ائمہ کے دلائل کی تفصیل، اور تیسری بحث میں قول مفتیٰ بہ کی تعین مع دلیل. عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ عقد مرابحہ اور عقد تولیہ میں مشتری کے خیانت پر مطلع ہونے کی صورت میں کیا حکم ہوگا اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. اس سلسلے میں کل 3 مذاہب کا ذکر فرما رہے ہیں. پہلا مذہب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حضرت امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری عقد مرابحہ میں خیانت پر مطلع ہو، مثلا بائع نے، بیچنے والے نے مبی کو 50 روپے میں خریدا، اور وہ مشتری کو یہ کہہ کر عقد مرابحہ کے طور پر فروخت کر رہا ہے کہ میں نے یہ چیز 55 روپے میں خریدی ہے اور اس پر 5 روپیہ نفع لے کر میں 60 روپے میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں. مشتری نے بائع پر اعتماد کرتے ہوئے 60 روپے میں اس مبی کو خرید لیا. خریدنے کے بعد مشتری کو پتہ چلا کہ میرے بائع نے اس مبی کو 55 روپے میں نہیں بلکہ 50 روپے میں خریدا ہے، اور اس نے مجھے جھوٹ بولا کہ میں نے اس مبی کو 55 روپے میں خرید کر 5 روپیہ نفع لیا ہے، حالانکہ اس نے اسے 50 روپے میں خرید کر 10 روپیہ نفع لیا ہے. تو اب یہاں 5 روپے کی خیانت پر مشتری عقد مرابحہ میں مطلع ہو رہا ہے، باخبر ہو رہا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتری کو 2 باتوں کا اختیار ہوگا. اگر وہ چاہے تو مبی کو کلے ثمن کے عوض لے لے، اور اگر وہ چاہے، چونکہ اس کے ساتھ میں واقعی میں خیانت کا معاملہ ہوا ہے، 5 روپیہ جھوٹ بول کر اس سے لیا گیا ہے، لہٰذا اس خیانت کی بنیاد پر اس کو بے کو کینسل کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی سنتے چلیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیانت ہوئی ہے اور اسی خیانت کی بنیاد پر اسے یعنی مشتری کو بے کے کینسل اور رد کا اختیار مل رہا ہے، لیکن چونکہ عقد مرابحہ کی حقیقت یہاں موجود ہے کہ واقعی میں
اس نے 50 روپے میں خریدا اور 55 روپیہ جھوٹ بول کر اس نے 5 روپیہ نفع لے کر فروخت کیا، تو نفع 5 روپیہ ہو تب بھی مرابحہ ہے، نفع 10 روپیہ ہو تب بھی مرابحہ ہے، یعنی اس خیانت کے پائے جانے کے باوجود عقد مرابحہ اپنی حقیقت پر برقرار ہے۔ اور جب عقد مرابحہ اپنی حقیقت پر برقرار ہے تو یہاں عقد مرابحہ کہہ کے معاملے کو انجام دیا گیا ہے، اور عقد مرابحہ خیانت کے بعد بھی باقی ہے۔ اس وجہ سے یہاں مشتری اگر اس مبی کو لینا چاہے تو خیانت کے بقدر جو 5 روپیہ اس کے ساتھ میں خیانت کی بنیاد پر اس سے لیا گیا ہے، اس 5 روپے کو ساقط کرنے کا اختیار مشتری کو نہیں ہوگا، بلکہ وہ جمیع ثمن 60 روپے کے عوض وہ مبی کو لے گا۔ اسی طرح اگر مشتری عقد تولیہ میں خیانت پر باخبر ہو، مثلا بائے نے ایک چیز 50 روپے میں خریدی اور اس نے مشتری کو جھوٹ بولا کہ میں نے یہ چیز 55 روپے میں خریدی ہے اور میں آپ کو 55 روپے ہی کے عوض فروخت کرتا ہوں، اس لیے کہ عقد تولیہ کہتے ہی اس بے کو ہیں کہ ثمن اول پر بغیر نفع کی زیادتی کے فروخت کر دینا۔ اب اس نے 50 روپے میں خریدا اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے اسے 55 میں خریدا ہے اور آپ کو عقد تولیہ کے طور پر 55 روپے میں ہی فروخت کرتا ہوں۔ مشتری نے بائے پر اعتماد کیا اور اس چیز کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ میرے بائے نے اس مبی کو 55 نہیں بلکہ 50 روپے میں خریدا ہے، جھوٹ بول کر اس نے 5 روپیہ مجھ سے زائد لے لیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں مشتری خیانت کے بقدر ثمن کو کم کرے گا، ساقط کرے گا، اور یہاں خیانت 5 روپے میں ہو رہی ہے، لہٰذا وہ 5 روپیہ ثمن میں سے کم کرے گا، 55 نہیں دے گا بلکہ 50 ہی دے گا۔ یہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں عقد کی بنیاد تولیہ پر ہے، اور خیانت کے بعد اب تولیہ نہیں باقی رہی، اس لیے کہ عقد تولیہ تو اسے کہتے ہیں جس میں ثمن اول پر نفع کی زیادتی کے بغیر فروخت کیا جائے، اور جب اس نے 50 روپے میں خرید کر 55 میں فروخت کر دیا تو یہ عقد تولیہ مرابحہ سے بدل گئی، اور یہاں معاملے کی بنیاد عقد تولیہ پر ہے، تو خیانت کے پائے جانے کی صورت میں عقد تولیہ اپنی اصلی صورت پر باقی نہیں رہی بلکہ وہ چینج ہو کر، تبدیل ہو کر، بدل کر وہ مرابحہ میں چلی گئی۔ اس وجہ سے یہاں مشتری کو خیانت کے بقدر ثمن کو ساقط کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور ان کی دلیل آپ کے سامنے آ گئی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یحط فیہما، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورت میں وہ کم کرے گا، یعنی جیسے عقد تولیہ میں مشتری خیانت پر مطلع ہوا تو خیانت کے بقدر ثمن کو اس نے ساقط کیا، ایسے عقد مرابحہ میں بھی جب وہ خیانت پر باخبر ہوگا، مطلع ہوگا، تو وہاں پر بھی خیانت کے بقدر وہ ساقط کرے گا۔ گویا کہ سقوط کو لے کر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مرابحہ کو تولیہ پر قیاس کیا کہ جیسے تولیہ میں خیانت کے بقدر ساقط کرنے کا اختیار مشتری کو عند ابی حنیفہ مل رہا ہے، ایسے ہی ان کے نزدیک مرابحہ میں بھی اگر وہ خیانت پر باخبر ہو جائے تو مشتری کو عقد مرابحہ میں بھی بقدر خیانت ثمن کے ساقط کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جھوٹ دونوں جگہ موجود ہے، خیانت کا معنی دونوں جگہ موجود ہے، تو جب عقد تولیہ میں خیانت کا علم ہوا تو ثمن کے سقوط کا مشتری کو اختیار ہوا، یہی خیانت کی علت عقد مرابحہ میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا جیسے خیانت کی بنیاد پر عقد تولیہ میں مشتری کو بقدر خیانت ثمن کے ساقط کرنے کا اختیار مل رہا ہے، ایسے ہی علت خیانت کے پائے جانے کی صورت میں عقد مرابحہ میں بھی مشتری کو بقدر خیانت ثمن کے ساقط کرنے کا اختیار ملے گا۔
حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا یحط فیہما ولکن یخیر فیہما، کہ مشتری کو نہ تو عقد مرابحہ میں خیانت کے بقدر ثمن کو ساقط کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، اور نہ ہی عقد تولیہ میں خیانت کے بقدر ثمن کے ساقط کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ عقد کے اندر ثمن کا معلوم ہونا ضروری ہے، یعنی کتنے ثمن کے عوض اس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور عقد مرابحہ میں گرچہ اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے یہ چیز 55 میں خریدی ہے اور 5 روپیہ نفع لے کر میں آپ کو 60 روپے میں فروخت کر رہا ہوں، ثمن معلوم ہے۔ عقد تولیہ میں گرچہ اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے یہ چیز 55 روپے میں خریدی ہے اور تمہیں 55 روپے ہی میں فروخت کرتا ہوں، اگرچہ جھوٹ بولا، خیانت بھی موجود ہے، لیکن چونکہ ثمن معلوم ہے، اور جب ثمن معلوم ہے تو دونوں جگہ عقد صحیح ہے، درست ہے، اور دونوں جگہ پر مرابحہ اور تولیہ کا ذکر یہ بطور ترغیب ہے، رغبت دلانے کے لیے ہے، گویا یہ وصف مرغوب کی طرح ہے، اور وصف مرغوب فیہ کے فوت ہو جانے سے مشتری کو بے باقی رکھنے اور ختم کرنے کا تو اختیار ہوتا ہے، لیکن وصف مرغوب فیہ کے فوت ہونے کی وجہ سے ثمن میں سے کچھ بھی کم کرنے کا اختیار مشتری کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ماقبل میں تفصیلی گفتگو کی تھی، لہٰذا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع کی صحت کے لیے ثمن کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور ثمن کا معلوم ہونا عقد مرابحہ میں خیانت کے بعد بھی موجود ہے، عقد تولیہ میں خیانت کے بعد بھی موجود ہے، اور تولیہ اور مرابحہ بول کر عقد کرنا یہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ رغبت دلانے کے لیے ہے، بطور ترغیب کے ہے، لہٰذا مرابحہ اور تولیہ یہ وصف مرغوب فی ہوں گے، اور خیانت کے پائے جانے کی وجہ سے، ان کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ثمن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، جیسے وصف مرغوب فی کے فوت ہو جانے کی بنیاد پر مشتری کو ثمن میں کمی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے، یہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ البتہ چونکہ مشتری کے ساتھ میں خیانت کا معاملہ ہوا ہے، لہٰذا اس خیانت کو مد نظر رکھتے ہوئے مشتری کو بیع کو رد اور کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب اور ان کی دلیل آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مذاہب ثلاثہ میں مفتہ بھی قول کس کا ہے؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر علماء نے فتویٰ دیا ہے، اور مفتہ بھی کی قول مفتہ بھی کی تعین جو ہم نے کی ہے اس کی دلیل کی طرف بھی ذرا توجہ دیں اور اس کو بھی سن لیں کہ خیانت فی المرابحہ کا مطلب ذکر کر دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ مشتری نے جھوٹ بولا کہ میں نے یہ چیز 55 روپے میں خریدی ہے، حالانکہ اس نے 55 میں نہیں بلکہ 50 میں خریدی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ چیز 55 میں خریدی ہے اور 5 روپیہ نفع لے کر 60 روپے کے عوض میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں۔ تو یہاں جو خیانت 5 روپے میں پائی گئی، یہاں بائع لفظ مرابحہ کے مفہوم کے ساتھ میں عقد کر رہا ہے، اور اصل قیمت سے زیادہ رقم اصول کر کے مبی نفع پر فروخت کر رہا ہے، اور مشتری کے جانب سے بھی نفس مرابحہ پر رضامندی متحقق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خیانت کے بعد بھی یہاں مرابحہ کا معنی اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، اور اسی عقد مرابحہ پر مانع مرابحہ کے ساتھ جانبین پر رضامندی پائی گئی، اور جب بائع اور مشتری دونوں کے جانب سے مرابحہ کی صورت پر رضامندی پائی گئی تو خیانت کے بعد بھی یہاں حقیقت مرابحہ موجود ہے۔ اس وجہ سے مشتری کو حق ثمن یعنی ثمن کو کم کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، اگر اسے لینا ہے تو جمیع ثمن کے عوض لے۔
البتہ چونکہ اس کے ساتھ میں خیانت کا معاملہ ہوا ہے لہٰذا بیع کو رد کرنے کا اختیار بھی اسے حاصل ہوگا، برخلاف خیانت فی التولیہ کے کہ وہاں اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے یہ چیز 55 روپے میں خریدی ہے، حالانکہ بائع نے اس چیز کو 50 روپے میں خریدا تھا، اور جب اس نے اس کو 55 روپے میں جھوٹ بول کر کہ میں نے اسے 55 میں خریدا ہے اور 55 میں ہی آپ کو فروخت کرتا ہوں، تو اس جھوٹ اور خیانت کے پائے جانے کے بعد یہاں تولیہ اپنی اصل صورت پر قائم نہیں ہے، جبکہ یہاں تولیہ بول کر جو عقد کیا گیا تو حقیقت تولیہ کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا گیا جس پر بائع اور مشتری دونوں راضی تھے، اور خیانت کے پائے جانے کی صورت میں اب یہاں تولیہ کا معنی باقی نہیں رہا، اس وجہ سے مشتری کو حق ثمن یعنی بقدر خیانت ثمن کو کم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.